آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عازمین کو احرام باندھنے کے بعد کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حجاج کے لیے بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ احرام کے لغوی معنی احرام کرنا ہے اور اس کو احرام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ حج کے اعمال احرام سے شروع ہوتے ہیں اور احرام باندھنے کی جگہ میقات ہے۔ احرام کیا ہے؟ حج یا عمرہ کرنے کے لیے ایک مخصوص لباس پہنا جاتا ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ اس میں ایک کپڑے کو کمر کے گردن باندھتے ہیں جسے ازار کہا جاتا ہے، جبکہ ایک اور کپڑے کو اپنے کاندھے پر ڈالا جاتا ہے جسے رداء کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کی غرض سے حجاز مقدس آنے والے فرزندان توحید کے احرام باندھنے کے لیے اسلامی شریعت میں 5 مقامات مقرر کیے گئے ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تہہ بند چادر اور جوتوں میں احرام باندھنا چاہیے۔ اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لو لیکن انہیں ٹھکنوں سے نیچے کاٹ لو۔ مسلم شریف میں حدیث مذکور ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے پہن لے اور جسے تہہ بند نہ ملے وہ پاجامہ پہن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے مختلف ممالک اور شہروں سے آنے والوں کے لیے مختلف مقامات کو میقات مقرر فرمایا۔ میقات کل 5 ہیں جنہیں ذو الحلیفہ، قرن المنازل، یلملم، الجحفہ اور ذات ارگ کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کچھ ہنگامی میقات ان کے علاوہ ہیں۔ کسی بھی معتمر کے لیے ان مقامات میں سے کسی ایک سے احرام کے بغیر مسجد حرام کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی دانستہ طور پر میقات سے احرام باندھے بغیر گزر گیا تو اسے واپس آنا ہوگا یا فدیہ کے طور پر قربانی کرنا ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفاقی یعنی غیر مکی کے لیے احرام باندھنے کی جگہ اس طرح متعین فرمائی: اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ سب مذکورہ علاقوں کے لوگوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ہیں اور ان مقامات سے گزرنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی میقات ہے۔ جو ان علاقوں کے علاوہ مثلاً پاکستان، بھارت سے آنے والے جب یمن کے راستے پر پہنچے تو یلملم سے احرام باندھیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے راستے میں جو میقات آئے وہیں سے احرام باندھیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرہ کے ارادہ کریں۔ مقامی شہریوں بالخصوص نجد شہر اور مکہ مکرمہ کے عازمین کے لیے ان کے گھر ہی میقات کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ عمرہ یا حج کے لیے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں۔ ان شہروں میں رہنے والے غیر مقامی افراد التنعیم علاقے میں قائم مسجد السیدہ عائشہ سے احرام باندھتے ہیں۔ ماہ سیام میں یہاں پر بھی غیر معمولی ہجوم رہتا ہے۔ احرام باندھنے کے ساتھ ہی بآواز بلند تلبیہ پڑھنا چاہیے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر قسم کی تعریف اور نعمت تیری ہی ہے اور بادشاہت بھی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل مسنون ہے۔ بآواز بلند تلبیہ پڑھنے سے حج و عمرہ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ احرام پہننے کے بعد کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ احرام پہننے کے بعد بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کاموں کی تفصیلات یہ ہے: خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، چہرہ ڈھانکنا، مردوں کے سلے ہوئے کپڑے پہننا، مردوں کا سر کو ڈھانکنا، عورتوں کو
چہرے پر کپڑا لگانا، مردوں کو ٹخنے ڈھانپنا، شکار کرنا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ تاہم جو شخص احرام باندھتا ہے تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اسے میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ شکریہ۔